السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہم نے اپنے رمضان جرنل کے 10 ڈیز کر لیے اور اس کے بعد آج ہم 11th ڈے کریں گے۔ 11th ڈے سے پہلے ہم دیکھیں گے ہم نے جو 10 آیتیں کی 10 دن میں، اب آج 11ویں دن پہ ہمارا حدیث کا سفر شروع ہوتا ہے، اور حدیث کا سفر میں ہم مختلف حدیثیں پڑھیں گے۔ وعلیکم السلام۔ اور بیچ بیچ میں جو ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو امید ہے کہ وہ آپ لوگ اپنے طور پہ سے سولو کر لیتے ہوں گے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینگز اور ایکشنز ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں ہمیں کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے زندگی کو گزارنا ہے۔ اور ہم حدیث کو رمضان میں اسی لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بڑے ریوارڈز دلوا سکتی ہیں، اور وہ ہمیں اللہ سے قریب ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ Following hadith means following the Prophet's beautiful way of life۔ چلتے ہیں اپنے آج کی حدیث کی طرف۔ جیسے کہ اس پیج پہ بھی سٹارٹنگ میں آپ کو یہ کالمز دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ فل کر لیے گا۔ اور آج کی حدیث ہے ہماری غصے سے ریلیٹڈ، جو بہت کامن مسئلہ ہے۔ مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے، آپ میں سے بھی بہت لوگوں کو آتا ہوگا، ہمیں تو بہت غصہ آتا ہے نا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری 6114۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے زندگی میں ہمیں کن کن چیزوں پہ قابو رکھنا ہے۔ وہ غصہ جس نے ہماری زندگی کو بہت سٹریسفل بنا دیا ہے، اس غصے پہ قابو رکھنے کا کتنا بڑا ریوارڈ۔ اب آپ کی اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے اصلی پہلوان کون ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی حدیث میں پڑھا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی ریسلنگ میں فرسٹ آ جائے یا جیت جائے، کوئی مقابلہ جیت جائے اپنی اسٹرینتھ کی باعث پہ، اپنے مسلز کی بیسس پہ، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پہ قابو پائے۔ ہاں جی زوہا۔ اور میم وہ سائنٹیفک اینگل پہ جو چیزیں نا لکھا ہوا ہے کہ ایکچولی نا آپ کی جو فرنٹ پارٹ ہے برین کا، ہم کوئی میمورائزیشن سے قرآن ہونا، مجھے ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ بعد میں ایکسپلین کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس حدیث کو کہ آخر یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو کشتی میں گرا دے، بلکہ اصلی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ اینڈ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ ہم غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائیں۔ اسلام میں فزیکل اسٹرینتھ سے زیادہ سیلف کنٹرول کو امپورٹنس دی گئی ہے۔ ہمارا اسلام میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے مسلز بناؤ اور کیا 6 پیکس اور یہ سب چیزیں بناؤ۔ اسلام ہمیں کہتا ہے اپنے سیلف کنٹرول کرو، پھر چاہے وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہو، غصے سے ریلیٹڈ ہو، آپ کے بیہیویئر ایفیکٹ سے ریلیٹڈ ہو۔ اب جیسے ہمیں سورۃ الشعراء کی آیت بتاتی ہے، آیت نمبر 37، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی مومن کی پہچان ہے کہ وہ ریئیکٹ نہیں کرتا، یعنی کہ وہ غصہ نہیں کرتا، تماشا نہیں کرتا، تماشا نہیں لگاتا۔ اب دیکھا جائے تو غصہ تو ایک نیچرل ایموشن ہے، سب کو آتا ہے، کیا کریں بھائی، غصے پہ تو کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ آ گیا اب اسے کنٹرول کرو تو اس پہ تمہیں ریوارڈ ملے گا۔
غصے کو کنٹرول کرنا سکھا رہا ہے. یعنی کہ اصلی جنگ وہ ہے جو میدان جنگ میں لڑی جائے، وہ نہیں. جو اپنے اندر کے نفس کے ساتھ ہوتی ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے. میدان جنگ میں تو لڑنا بہت مشکل کام ہے، وہ تو سب کو موقع نہیں ملتا نا. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 37، ٹھیک ہے، 42-37. لیکن اپنے نفس پہ تو ہر کوئی قابو پا سکتا ہے، اور یہ تو ریوارڈ لینے کا ایزی طریقہ ہے. اب ماڈرن سائیکولوجی کیا کہتی ہے؟ ماڈرن سائیکولوجی میں ایک کانسیپٹ ہے ایموشنل ریگولیشن. جی موئز. میم کھانے پہ قابو پانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں، جن کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے تو بھی وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے کتنا کھانا چاہیے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اچھا کیا لگ رہا ہے. جتنا اچھا لگتا ہے اتنا کھاتے رہتے ہیں. جی زوہا. میم ہم نے غصے کے بارے میں ہم نے پہلے کوئی کلاس میں پڑھا تھا. ہاں جی، ہم نے غصے کے بارے میں پڑھا تھا، ایک سیشن ہم نے کیا تھا غصے کے اوپر. جی کہ جہاں پر آپ نے بولا تھا کہ ٹوئے مت بنو اور اب ہم غصہ نہ رہے. کیا کرے ماں، کیا کرے بچہ؟ کسی کا ٹوئے مت بنو، اور یہ ہاں آپ نے جی یہ بھی کیا تھا کہ ہاؤ ٹو نوٹ بی اینگری، ایسے ایسے. ہاں جی، زوہا صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے کہا تھا کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو لوگ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمیں ایموشنلی یوز کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کا ٹوائے نہیں بنیں گے. ہم اپنے غصے پہ قابو پائیں گے اور ہم اپنی ورتھ کو خود پہچانیں گے. کہ غصے میں انسان کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ماڈرن سائیکولوجی کیا کہتی ہے؟ تو ماڈرن سائیکولوجی کا بوائلنگ واٹر ہے. ہاں جی، غصہ ایک بوائلنگ واٹر کی طرح ہے. یہ بھی میں نے کہا تھا. دیکھا میں بھول گئی لیکن میرے بچوں کو یاد ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب آگے چلیں، آج ہم سائیکولوجی کے حساب سے دیکھیں کہ سائیکولوجی ہمیں کیا کہتی ہے. وہ ہمیں ایموشنل ریگولیشن کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز کو سمجھنا ہے اور مینج کرنا ہے. صحیح ہے. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے پوائنٹس، کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ٹریگر کر رہی ہیں، ہمیں غصہ دلا رہی ہیں. ہمیں ان پہ کنٹرول کرنا ہے کہ جب ہمارے سامنے وہ بات کی جائے تو ہمیں اپنے ریئیکشن کو کنٹرول کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اور دوسری ریمیڈیز کے تھرو جو ہم آگے پڑھیں گے. اب ایموشنل ریگولیشن سیلف کنٹرول تھیوری، اس کے مطابق سیلف کنٹرول ایک مسل کی طرح ہے. جتنا پریکٹس کرو گے اتنا اسٹرانگ ہوتا جائے گا. یعنی کہ آپ نے ایک بار غصے پہ کنٹرول کیا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، پھر وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. تو وہ ایک مسل کی طرح ہے، جتنا پریکٹس کرو گے اتنا اسٹرانگ ہوگا. جیسے ہم جتنی ایکسرسائز کرتے ہیں اتنے مسلز بنتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہم جتنا پریکٹس کریں گے اتنا ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے وہ ایموشنز کو اتنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ نو ون کین ایبل ٹو پلے ود اس. ہم کسی کا ٹوائے نہیں بنیں گے پھر. اب سائنٹیفک اینگل جو آپ کے یہاں سامنے امیج میں شو ہو رہا ہے کہ غصے کے وقت برین کا ایک ایکٹیو پارٹ ہوتا ہے ایمگڈیلا، وہ فائٹ موڈ ہوتا ہے. لیکن جب انسان کانشیسلی رک جاتا ہے، ڈیپ بریتھ لیتا ہے یعنی کہ گہری سانس لیتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے، تو اس کا پیریفرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جو ڈیسیجن میکنگ سینٹر ہے. اس کا سیدھا سیدھا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم انسٹنٹ ریئیکشن دیتے ہیں نا تو ہم جھگڑا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ہمارا دماغ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اب غصے پہ قابو کیوں ضروری ہے؟ تاکہ رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں، ہمارا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہمیں بڑا بڑا ریوارڈ ملے، ہمیں بعد میں اپنے غصے میں لیے ہوئے فیصلوں پہ پچھتاوا نہ ہو اور ہمارا ایمان بھی حفاظت میں رہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو. یہ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایموشنز کو فیل ہی نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آئے گا ہی نہیں یا آنا ہی نہیں چاہیے. غصہ آئے گا، ہم انسان ہیں، آئے گا غصہ، لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. اور صرف ایک بات سوچنی ہے کہ میں اگر غصہ کنٹرول کروں گی تو مجھے ریوارڈز ملیں گے.
دوسرا کہ اگر میں غصہ کنٹرول کروں گی تو کوئی مجھے اپنا ٹوائے نہیں بنا سکے گا، کوئی مجھے یوز نہیں کر سکے گا اور میں گلٹ سے بچ جاؤں گی. ٹھیک ہے؟ اب پریکٹیکل سننا ٹپس غصہ کنٹرول کرنے کی کیا ہیں، جلدی سے بتائیں، کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے کیا کرنا چاہیے جب غصہ آئے تو؟ جی زہا. میم بہت سارے طریقے آپ نے بتائے تھے کہ ہم پانی پی سکتے ہیں، اعوذ باللہ بول سکتے ہیں، یا کوئی یا ریلیکس ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے. صحیح، اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں. جو میوٹ کریں یہ آواز ہے نا ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہے. ہم اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، اس جگہ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اپنی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اس سچویشن سے ٹیمپرری طور پہ دور ہو جائیں. یعنی کہ اب ہم نے یہاں سے سیکھا کہ اصل پہلوانی بازو میں نہیں ہے، آپ کی اصل اسٹرینتھ آپ کی مسلز میں نہیں ہے، اصل اسٹرینتھ آپ کے ریئیکشن میں ہے. جو دوسروں کو گرا دے وہ اسٹرانگ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو اپنے ایگو کو گرا دے وہ اللہ کے نزدیک اسٹرانگ ہے. کلیئر ہے سب کو؟ جی ہاں جی بچوں، کلیئر ہے سب کو؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ چلیں پھر ہم آج کے اگلے پورشن کی طرف چلتے ہیں. آج کا اگلا پورشن ہے جو آپ نے خود فل کرنا ہے کہ ہم نے واش روم جاتے وقت دعا کیوں پڑھنی ہے، کیوں ضروری ہے واش روم جانے کی دعا پڑھنا. ٹھیک ہے، آپ نے ریزنز لکھنے ہیں اور گروپ پہ شیئر کرنا ہے. میں کوشش کرتی ہوں میں ابھی وہاں ڈال دیتی ہوں تو آپ لوگ رسپانس میں دے دیجیے گا یا آپ گروپ پہ دے دیجیے گا، جیسے آپ دے سکیں، جیسے آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو. آپ اس کا جواب دیں گے کہ واش روم جاتے وقت دعا پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں. پھر آپ نے آج کے لیے ایک اسپیشل استغفار لکھنا ہے کہ جو آپ نے آج سے لے کے کل تک اسے پڑھتے رہنا ہے. کوئی بھی ایک اسپیشل استغفار لے لیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. استغفر اللہ واتوب الیہ. کوئی بھی ایک اسپیشل استغفار اپنے لیے آپ چوز کریں اور اس کو آج کے پورا دن یعنی کہ 24 آورز تک آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. پھر آتے ہیں مسٹر خناس کی طرف. اب اوپر ہم نے واش روم میں جانے کی دعا کے بینیفٹس لکھنے اور پھر ہم نے بتانا ہے کہ یہ مسٹر خناس ہیں کون. اور میرے خیال سے تو سب کو پتا ہے کہ یہ مسٹر خناس کون ہے، لیکن میں پھر بھی ایک بار بتا دیتی ہوں کہ الخناس کا مطلب ہوتا ہے چھپ کر پیچھے ہٹ جانے والا. الخناس کے لیے یہ لفظ یوز ہوا ہے قرآن میں. الخناس جو ورڈ ہے وہ یوز ہوا ہے قرآن میں، یعنی کہ وسپر کرنے والا. جیسے کہ ہوم ورک مت کرو، مما کی بات مت مانو، نماز مت پڑھو، ارے بعد میں پڑھ لینا، غصہ کرو، جھوٹ بول دو، میوزک سن لو، ارے مما سے چھپا لو. اور جب ہمیں ایسے وسپرز آتے ہیں اور ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، تو وہ مانسٹر الخناس جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ ذکر سن کر چپکے سے بھاگ جاتا ہے. وہ مانسٹر ہے نا. تو جب بھی دل میں بری سوچ آئے تو اللہ کا نام لو، غصہ آئے تو اللہ کا نام لو، اللہ سے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ آپ مجھے شیطان سے پناہ دے دیں. اگر ڈر لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سورہ ناس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یعنی کہ ہمیں اچھے تھاٹس کو دل میں رکھنا ہے اور بیڈ وسپرز کو، الخناس کو ہمیں اپنے آپ سے دور رکھنا ہے. کیونکہ یہ الخناس جو مسٹر الخناس ہیں وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہمارے ایگو کو ٹریگر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، جیسے کہ غصہ، غیبت، گوسپس، بدگمانیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ہمیں غلط ڈیسیجنز کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ تو وسپرنگ کرتا ہے نا. وہ ہمیں سچ سے دور کر دیتا ہے، کوشش نہیں کرنے دیتا. وہ ہمارا فزیکل اینیمی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے تھاٹس پہ اٹیک کرتا ہے.
ٹھیک ہے، وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے لیکن ہماری سوچ پہ اثر کرتا ہے، ہماری عبادت پہ اثر کرتا ہے، ہمیں گناہ کی طرف رغبت دیتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کو ایسا کوئی تھاٹ آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور جب آپ کو غصہ آنے لگے تو رکیں، سوچیں اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر ریگولیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اب الخناس صاحب جب زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جب ہم گندے رہتے ہیں، گندگی میں یہ ان کا جو رہنا کرنا ہے وہ گندے مقامات پہ ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اندر نیگیٹو وائبز اور نیگیٹو ایموشنز کو پرووک کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے نیگیٹو تھاٹس کاؤنٹر ہو جاتے ہیں۔ الخناس کی فائٹ آؤٹ سائڈ ورلڈ میں نہیں ہوتی، دکھتی نہیں ہے۔ الخناس سے ہمیں اندرونی طور پہ لڑنا پڑتا ہے، اپنی سوچ سے، اپنی خواہشات سے، نہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ الخناس کے خلاف کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی سیلف کنٹرول کا ہی درس دے رہا ہے نا۔ الخناس کے خلاف اٹ مینس کہ آپ نے سیلف کنٹرول کرنا ہے، اور آج کی حدیث بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی۔ اب اس میں کسی کا کوئی کوشچن ہے یا آج کا پیج آپ کے لیے کلیئر ہے، بالکل ہو جائے گا؟ ہاں جی بچوں، کوئی کوشچن ہے؟ چلیں پھر ہم اس کو کلوز کریں، کوئی کوشچن نہیں ہے تو؟ سب نے نو لکھا ہے نا چیٹ میں؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا